السلام علیکم، میں ہوں نقاش حسین ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MNN لا ایسوسیٹ۔ آج ہم جو لیگل ایشو ڈسکس کریں گے وہ کامن ایشو ہے کہ جب ہم کوئی پراپرٹی، مکان، پلاٹ پرچیز کرتے ہیں تو وہ کیسے لکھ پڑھ کر کے کہاں پہ رجسٹر کروائیں، اور 2024 کے اندر اس کی کیا کیا سرکار کی فیسز ہم کو جمع کروانی پڑتی ہیں۔ رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے تاکہ وہ سرکار کے ریکارڈ میں بھی آ جائیں کہ وہ جگہ آپ کے نام پہ ہے، ٹائٹل ڈاکومنٹ آپ کے نام پر انتقال ہو جائے، منتقل ہو جائے۔ جیسے ہم 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا پلاٹ پرچیز کرتے ہیں 1 کروڑ روپے کا، تو سرکار کو ٹیکس دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو مرلے کے حساب سے نکال لیتے ہیں، تو یہ ہم کو 10 لاکھ روپیہ پر مرلہ جگہ پڑے گی۔ جب ہم اس کا سرکار کو ٹیکس دیں گے DC حساب سے، تو اس کے اندر گورنمنٹ نے ٹیکس رکھے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ جب معاہدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کے اندر 1 کروڑ روپے کی مالیت کی جگہ 5 لاکھ روپے لکھوا دیتے ہیں تاکہ ہمیں سرکار کو ٹیکس کم دینا پڑے، ہم کو ٹیکس پورا نہ دینا پڑے۔ تو سرکار نے DC ریٹ ہر ایریا کا منتخب کر دیا ہے۔ اگر ہم نے 10 لاکھ روپے پر مرلہ جگہ لی ہے تو اس کا DC ریٹ کم ہوتا ہے، وہ ہوگا 1 لاکھ روپے پر مرلہ، ٹھیک ہے۔ پر میرا مشورہ یہ ہے، ہم کو جتنے پیسوں کے اندر وہ جگہ پرچیز کرنی چاہیے اتنے ہی سرکار کو ٹیکس دینا چاہیے۔ جب ہم نے جگہ پرچیز کر لی تو اس کی سٹامپ ڈیوٹی ہوتی ہے 1%، جو ہم کو جمع کروانی پڑتی ہے۔ اگر جگہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے لی ہے تو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا 1 لاکھ روپے۔ یہ وہ پراپرٹی ہے جو شہر میں ہم پرچیز کرتے ہیں۔ اگر دیہات کے اندر ہم کوئی پراپرٹی، مکان، پلاٹ یا زمین پرچیز کریں گے تو اس کی سٹامپ ڈیوٹی ہوگی 3%، جو ہم کو جمع کروانی پڑے گی۔ اس کے بعد ہم کو TMA فیس جمع کروانی پڑتی ہے 1%، جو ہوتی ہے 1 لاکھ روپے۔ اس کے بعد 332 جسے ہم FBR ٹیکس بھی کہتے ہیں، FBR کے ٹیکس سے بھی ہم 332 کا وہ فارم ہوتا ہے جو ہم جمع کرواتے ہیں۔ وہ جو فائلر ہوتا ہے اس کو وہ 3% مطلب 3 لاکھ روپے جمع کروانے ہیں جو پراپرٹی ہم نے لی ہے 1 کروڑ روپے کی۔ اور اگر ہم وہ نان فائلر ہیں، ہم فائلر نہیں ہیں، تو وہ 10.5 مطلب کہ 10 لاکھ روپے ہم کو ٹیکس FBR کا جمع کروانا پڑتا ہے۔ جو ہمارا ایجنٹ یا بروکر ہوتا ہے وہ آپ سے 10 لاکھ روپے لے کے چپکے سے جا کے آپ کا فائلر کرواتا ہے۔ فائلر کروانے کے بعد وہ 3 لاکھ روپے سرکار کے خزانے میں جمع کروا دیتا ہے، باقی 7 لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے یا آپ کو چونا لگا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ جگہ پرچیز کریں، رجسٹری کروائیں اس کی، تو آپ خود کہیں کہ مجھے فائلر کر دیں، میں نے یہ ٹیکس 10 لاکھ نہیں 3% کے حساب سے 3 لاکھ روپے ٹیکس جمع کروانا ہے، تاکہ وہ آپ کو فائلر کر دیں۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے کیپٹل گین ٹیکس، جسے سیلر جمع کرواتا ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو ٹیکس بتائے ہیں وہ پرچیزر جو جگہ خرید کرتا ہے وہ جمع کرواتا ہے۔ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے یہ بیچنے والا، مکان، پلاٹ، جو چیز یہ بیچتا ہے اس کا یہ خود جمع کرواتا ہے۔ اکثر جب معاہدہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس کو، تو اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ جو بھی ٹیکس ہوں گے تمام ٹیکس خریدنے والا جمع کروائے گا۔ یہ غلط ہے۔ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے یہ بیچنے والا جمع کرواتا ہے اور اسی کو جمع کروانا چاہیے۔ اگر یہ فائلر ہوگا تو اس کو 3% گین ٹیکس جمع کروانا پڑے گا، جو بنتے ہیں 1 کروڑ
रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर 3 लाख रुपए। अगर ये नॉन फाइलर होगा तो इसको जमा करवाने पड़ेंगे 6 लाख रुपए। उसके बाद जब हम इंतकाल करवाते हैं तो उसकी फीस होती है 500 रुपये। अगर वो 5 लाख से मालियत की ज़्यादा है तो उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 1000। इसके अलावा फ़ोटो कापीज, डॉक्यूमेंट फीसेस, मिसलेनियस उसके खर्चे जो अलग होते हैं। अक्सर आपको बाद में FBI का नोटिस आ जाता है तो आप परेशान होते हैं कि मैंने तो फाइनल हुआ ही नहीं, उसमें टैक्स जो लिखा हुआ 00, आपकी मालियत 00 थी। जब आप अपने किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं तो वो कहता है आपने तो टैक्स जमा ही नहीं करवाया, आपकी कोई मालियत ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी थी। इसलिए वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी आप टैक्स फाइलर बने, रिटर्न फाइल करें, एनटीएन बनाएं, किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करके बनाएं ताकि वो प्रॉपर आपकी रिटर्न गोशवारे जमा करवाता रहे। इस तरह से ये 2024 के जो टैक्सेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। शुक्रिया। और अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप हर एक बात बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए। तो रिस्क देने वाला जो खालिक है, जो रब है, वो अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा कोई रिस्क नहीं दे सकता। हमें झूठ बोल के कोई भी इनकम या फीस नहीं लेनी चाहिए। शुक्रिया।